يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس میں ایمان والوں کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. ان کو دوست نہ بناؤ. وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. ان کو دوست نہ بناؤ، وہ انہی میں شمار ہوگا. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو امام ابو محمد عبد الملک بن حشام اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ ولید بن عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہ جب بنو قینقاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اس قبیلے نے، تو عبداللہ بن ابی ابن سلول نے ان کا ساتھ دیا، اس قبیلے کا، اور ان کی حمایت میں کھڑا ہوا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حضور کے مخالف لوگوں کے ساتھ مل کر وہ لڑا. تو حضرت عبادہ بن صامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہ بھی بنو عوف کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے ان کی حمایت کرنے کا حلف اٹھایا ہوا تھا. یعنی اب اس قبیلے کا کچھ لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ بھئی جب لڑائی ہوگی یا جنگ ہوگی تو تم ہمارا ساتھ دو گے. تو اب حضرت عبداللہ بن صامت بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ وہ بھی بنی عوف کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے ان کی حمایت کا ایک حلف اٹھایا ہوا تھا، قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مگر حضرت عبادہ بن صامت نے اس حلف کو توڑ دیا. وہ جو قسم اٹھائی ہوئی تھی انہوں نے اس کو توڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان کے حلف سے باہر ہو گئے، بری ہو گئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، اور جو مومن ہیں آپ کے غلام ہیں جو آپ پر ایمان لائیں میں ان سے دوستی رکھتا ہوں. یا رسول اللہ میں ان کافروں کے حلف اور ان کی دوستی سے بری ہوتا ہوں، میں اس حلف سے بری ہوتا ہوں. تو حضرت عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن ابی کے متعلق یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51, 52, 53 کی یہ جو آیات ہیں یہ نازل ہوئیں. تو کافروں کے ساتھ دوستی کی ممانعت قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر آئی ہیں. قرآن نے کئی جگہوں پر فرمایا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، یہود کو دوست نہ بناؤ، نصارہ کو دوست نہ بناؤ. سورہ آل عمران کے اندر پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں.
مومنوں کے سوا، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ایمان والے دوست نہ بنائیں۔ اسی طرح سورۃ الممتحنہ، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، تم ان سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ جو تمہارے پاس اللہ نے حق بھیجا ہے، وہ لوگ ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں، جو ان کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو ان کے وفادار نہیں ہیں۔ مت ان کے ساتھ سلام دعا رکھو، ورنہ تمہیں بھی انہی کے اندر شامل کر لیا جائے گا، تم بھی انہی کے اندر شمار سمجھے جاؤ گے۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ تو جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے گنا جائے گا، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک نصرانی کاتب تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کرسچن کمپوزر تھا، کمپوزر جو کتابت کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اس کی کتابت سے بڑے خوش تھے، یار بڑی زبردست کمپوزنگ کرتا ہے یہ تو، واہ۔ حضرت ابو موسیٰ نے ایک دن حضرت عمر فاروق کو فرمایا وہ نصرانی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات حضرت عمر فاروق کو بتائی تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور میری ران پر ضرب لگائی اور فرمایا نکال دو اس کو۔ اور یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، اپنے اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ، اپنے اور میرے دشمنوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ مت دوست بناؤ۔ اور پھر یہ آیت بھی پڑھی کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ تو بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ بخدا میں اس سے دوستی نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق کو کہ میں نے اس کو کمپوزر تو ضرور رکھا ہے کہ وہ کتابت کرتا ہے، مگر میں اس سے دوستی میری کوئی نہیں ہے، یہ صرف وہ کتابت ہی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کیا تجھے مسلمانوں میں سے کوئی کاتب نہیں ملا تھا؟ کیوں تم نے اس کو رکھا ہے؟ تو مسلمانوں میں سے رکھتے کسی شخص کو، جب اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے تو تم ان کو قریب نہ کرو۔ تم ان کو قریب کرنے والے کون ہو؟ اور جب اللہ نے ان کو خائن قرار دیا ہے کہ یہ بددیانت لوگ ہیں، تو تم ان کو امین کس لیے بنانے لگے ہوئے ہو؟ تم نے اس کو کیوں اس سیٹ کے اوپر بٹھا دیا، کمپوزنگ کی اور کتابت کی سیٹ کے اوپر؟ اور جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا تو تم ان کو عزت مت دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے ساتھ سکونت نہ کرو، نہ ان کے ساتھ جمع ہو۔ سنن ترمذی شریف، سنن ابو داؤد شریف، سنن نسائی شریف کی حدیث۔
کہ حضور نے فرمایا مشرکوں کے ساتھ سکونت نہ کرو، نہ ان کے ساتھ جمع ہو، جس نے ان کے ساتھ سکونت رکھی یا ان کے ساتھ جمع ہوا وہ انہی کی مثل ہے، وہ انہی کی طرح ہے، مشرکین کی طرح جن سے۔ آگے فرمایا تو تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے منع کرنے کے باوجود جو بندہ کافروں سے دوستی رکھے گا وہ کافروں کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، سلام دعا کرتے ہو اور ان سے دوستی رکھتے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم وہ کافروں کی طرح جیسے وہ لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، بھلے بظاہر وہ جس کیفیت کے اندر بھی ہے، اور وہ بھی دوزخ کا مستحق ہوگا جیسے کافر دوزخ کے مستحق ہیں۔ تو کافروں اور یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے والے منافق تھے۔ صحابہ کرام اس شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو چھوڑ گیا، یا حضور کا گستاخ ہو گیا، یا حضور کا بے ادب ہو گیا، یا حضور کی بارگاہ سے ویسے نکال دیا گیا، یا حضور کی بارگاہ کو ویسے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ صحابہ کرام تو اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے۔ ہاں جو منافق تھے وہ ان لوگوں کے اندر پھر بھی بیٹھتے تھے، جا کر بہانے وہ کچھ بھی لگاتے تھے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے جا کر، تو وہ اس چیز کا بتایا جا رہا ہے۔ تو کافروں اور یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے والے منافق تھے اور ان کا شمار بھی کافروں میں ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ پاک نے فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، سو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، تو وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ اس کا بیان تھوڑا سا پہلے بھی گزر چکا ہے پیچھے، ہمارے اوپر کوئی گردش نہ آ جائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، بس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت، تو انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس پر پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ محبوب آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو، آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، بہانے بازیاں کریں گے، بہانے تراشیں گے۔ تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت، تو انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا پھر وہ اس پر پچھتانے والے ہو جائیں گے، اس کے اوپر جن سے پھر وہ پچھتائیں گے اس بات کے اوپر۔ آگے فرمایا پہلے تو عام حکم دیا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ورنہ تمہارا شمار بھی انہی میں سے کر دوں گا، ورنہ تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اب منافقوں کا ایک خاص گروہ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک خاص گروہ۔ یہ وہ گروہ ہے جو 2 کشتیوں کا سوار تھا، جو 2 کشتیوں کا سوار۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھی وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے تاکہ وہ اپنی قسمت کو اسلام کے ساتھ
ہر ڈائریکشن سے وابستہ کر دیتے، اور کسی مشکل اور تکلیف یا پریشان کن نتائج کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے جون سی۔ اب یہ وہ گروپ تھا جو 2 کشتیوں کا سوار تھا، جو مصلحت کو دیکھتا تھا کہ مصلحت کیا کہتی ہے، بظاہر دنیاوی مصلحت کو دیکھتا تھا۔ اب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام اور کفر میں ایک کشمکش جاری ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی کسی کی فتح ہوتی ہے، کبھی کسی کی شکست ہوتی ہے۔ تو وہ سوچتے تھے، کہتے تھے یار کہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے، کل کو مسلمان غالب آ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان غالب نہ آئیں، مسلمانوں کا نام و نشانی مٹ جائے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کفر غالب آ جائے، کل کو جن سے کفر غالب آ جائے۔ تو اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کوئی نقصان ہو جائے، کہ اگر وہ مسلمانوں کی طرف چلے جائیں اور غالب کل کو کفر آ جائے تو تب بھی ان کا نقصان، اور اگر وہ کفار کی طرف چلے جائیں، کافروں کی طرف، ان کی پارٹی میں داخل ہو جائیں تو مسلمان غالب آ جائیں تو تب بھی ان کا نقصان۔ تو یہ بڑے خطرناک قسم کے منافق تھے، جو ایک پاؤں اپنا اس کشتی میں رکھا ہوا تھا اور ایک پاؤں اپنا اس کشتی میں رکھا ہوا تھا۔ ان کا کوئی ایک نقطہ نظر نہیں تھا، بلکہ یہ 2 کشتیوں کے سوار تھے، اور یہ ڈول رہے تھے اور یہ ڈگمگا رہے تھے جن سے۔ تو اب ان کی یہ جو غیر یقینی حالات میں ان کی جو عقل نے جو مصلحت کا ایک طریقہ نکالا تھا، وہ سوائے نادانی کی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اصل میں وہ چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں سے بھی تعلق رکھو اور کافروں کے ساتھ بھی دوستی رکھو، مسلمانوں سے بھی تعلق نہ ٹوٹے اور کافروں کے ساتھ بھی دوستی قائم رہے۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو، اور چاہتے وہ یہی تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو، اگر مسلمانوں کو شکست ہو تو پھر وہ اس وقت بالکل بے یار و مددگار نہ رہ جائیں وہ لوگ جو ان سے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ ان کی اس غلط اندیشی پر انہیں سرزنش کر رہا ہے، تم کس چکر کے اندر ہو، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، تم ایک پاؤں اس کشتی میں اور ایک پاؤں اس کشتی میں رکھ کر ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہیں نہیں معلوم اللہ عنقریب اپنے دین کو فتح مبین سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ عنقریب دین اسلام غالب آئے گا اور مسلمانوں کی طاقت دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی۔ اس وقت تمہاری دوگلی پالیسی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اچھا، اب جب مسلمان ان کو ٹوکتے، مسلمان ان کو کہتے، اب بیٹھتے مسلمانوں میں تھے، مسلمانوں کا بھیس بدل کر، کہ اللہ تعالیٰ کے بار بار منع کرنے کے باوجود، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے درجنوں آیات کے اندر منافقوں کا ذکر ہوا، یہود کا، نصارہ کا، درجنوں آیات کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، اور سورۃ المائدہ کے اندر۔ تو مسلمانوں نے ان کو ٹوکا، انہوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی تم یہودیوں سے تعلق نہیں توڑتے، تم یہودیوں سے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو اب وہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو، سمجھو، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم نے یہود و نصارہ سے دوستی اس لیے کی ہوئی ہے، فرض کر لو اگر کوئی قحط پڑ جائے، یہ بڑے مالدار لوگ ہیں،
ان کے تو پیچھے گوداموں کے گودام بھرے ہوئے ہیں، ان کے تو پیچھے بہت بڑی تجارت اور بزنس ہے، اگر قحط پڑ جائے تو چلو ہم اسی تعلق کی بنا کے اوپر ان سے مال وغیرہ خرید لیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو اس طرح دھوکہ دیتے تھے جن سے، تو ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے گا، دولت اور ثروت مسلمانوں کی لونڈی بنے گی، دولت کے انبار، دولت کے سمندر بہیں گے مسلمانوں کے پیچھے پیچھے۔ یہود ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب یہود کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اس وقت حسرت اور ندامت کے بغیر تمہارے لیے کوئی اور چارہ ہوگا ہی نہیں۔ ان منافقوں کو کہا جا رہا ہے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ جو 2 کشتیوں کے سوار بن رہے ہو نا، ایک کشتی میں سوار ہو جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اور اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، یا جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے، ان سے اپنے تعلقات کو ختم کر دو۔ اللہ پاک نے یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی، آیت نمبر 52 کے اندر، فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے، ہمیں خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ ہم تو ان سے اس لیے دوستی بنائی رکھی ہے کہ ہمیں کوئی کہا تھا اگر کوئی آ گیا کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی تو ہم ان سے غلہ وغیرہ سارا خرید لیں گے جان سے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اصل میں وہ دھوکہ دیتے تھے نہ وہ مسلمانوں کو، کیوں؟ یہ چاہتے تھے کہ اگر مسلمان غالب آ جائیں تو ان کو یہ پتا ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں، اور اگر کافر یہود یا نصارہ غالب آ جائیں تو ان کو پتا ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو بس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یا اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت، انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا وہ اس پر پچھتانے والے ہو جائیں گے، اور بس پھر نقصان ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 53 کے اندر، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ایمان والے یہ کہیں کہ کیا یہ وہی ہیں، اور ایمان والے یہ کہیں کہ کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھا کر یہ کہا تھا کہ بے شک ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے ہی ساری خبریں اللہ نے پہلے دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ایمان والے کہیں گے یہ وہی ہیں جو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہم لمعکم، کہ بے شک ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے سب عمل ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں پر غلبہ عطا فرمایا اور یہودیوں کو قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو مسلمانوں نے یہودیوں کو جھڑکتے ہوئے منافقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہاری مدد کریں گے؟ اب مسلمانوں نے یہودیوں کو جھڑکا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود پر بھی غلبہ عطا فرما دیا اور یہود کو قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کا
حکم دے دیا گیا. تو اب مسلمانوں نے یہودیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر منافقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ تمہارا ساتھ دیں گے. تو یہ اس آیت کے اندر اس طرف کو اشارہ ہے، یہ تمہاری مدد کریں گے مگر یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، کیونکہ انہیں ثواب نہیں ملے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا. عذاب، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. اسی لیے ان کو پہلے سمجھایا جاتا رہا ہے کہ 2 کشتیوں کے سوار نہ بنو، اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لو. کیونکہ صحابہ کرام ان لوگوں کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو چھوڑ کر چلے گئے. صحابہ کرام ان کی شکل نہیں دیکھتے تھے. اور تم ہمارے اندر ہوتے ہوئے پھر تم جا کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری دوستی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، پھر جا کر ان کے اندر بیٹھتے ہو. تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تو جو ان کو دوست بنائے گا، ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھے گا، اس کا شمار انہی میں سے ہی ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا. یہ اللہ پاک نے فرمایا. صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.